السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مس سمن، آج ہم اپنے مبادلۃ تعلیم یعنی ایجوکیشن کے لیکچر میں باب نمبر 2 جس کا نام ہے نصاب، اس کا ٹاپک پڑھیں گے نصاب کے اجزاء۔ نصاب کے اجزاء کے بارے میں آج ہم اپنے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ اپنا لیکچر آج جو ہمارا ہے وہ نصاب کے اجزاء ہیں یعنی ایلیمنٹس آف سرکولم۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے نصاب کی تعریف، ڈیفینیشن آف سرکولم۔ اب تک کی بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نصاب ان تمام سرگرمیوں، تجربات، مہارتوں، رجحانات، علوم اور تحقیقات پر مشتمل ہوتا ہے جو مدرسے کے زیر اہتمام بچوں کی ذہنی، اخلاقی، سماجی اور روحانی معاشرتی کردار اور سیرت کی تعمیر کرتا ہے۔ نصاب کے ذریعے ہی طلباء کی ذہنی، اخلاقی، سماجی، روحانی، معاشرتی کردار، عادات اور رویے بہتر ہوتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے ایلیمنٹس آف سرکولم یعنی نصاب کے اجزاء۔ نصاب میں وہ تمام سرگرمیاں اور تجربات شامل ہیں جو مطلوبہ مقاصد کے حصول اور طلباء کی تعمیر و تربیت کے لیے اسکول کے زیر اہتمام اسکول کے اندر یا باہر کسی بھی جگہ وقوع پذیر ہو سکتے ہیں۔ یعنی نصاب سے مراد وہ تمام ایکٹیویٹیز اور تمام ایکسپیریمنٹس شامل ہیں نصاب میں جو مطلوبہ مقاصد کے حصول اور طلباء کی آزاد رویے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اسکول کے زیر اہتمام رہتے ہوئے، اسکول کے اندر رہتے ہوئے، اسکول کے اندر یا باہر کسی بھی جگہ ان کو وقوع پذیر کر سکتے ہیں۔ نصاب کی اس وسعت کے حوالے سے ماہرین نصاب نے نصاب کے درجہ ذیل 4 اجزاء ترکیبی بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 مقاصد تعلیم، نمبر 2 تدریسی مواد، نمبر 2 ہے تدریسی مواد، نمبر 3 ہے تدریسی حکمت عملی، نمبر 4 جائزہ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مقاصد نصاب کے بارے میں یعنی آبجیکٹیو آف سرکولم، کہ جس طرح عمارت نقشے کے بغیر نہیں بن سکتی، اسی طرح نصاب کی عمارت بھی مقاصد کے بغیر واضح تعین نہیں ہو سکتی۔ یا جو نصاب کی جو عمارت ہے، نصاب کی عمارت بھی مقاصد کے واضح تعین کے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتی، نہیں بن سکتی۔ اگر محنت، ذہانت اور بصیرت سے قابل عمل مقاصد کی تیاری ہو جائے تو نصاب کے باقی مراحل کامیابی سے طے ہو سکتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تدریسی مواد یعنی ٹیچنگ مٹیریل، تدریسی حکمت عملی یعنی کہ ٹیچنگ میتھڈالوجی، اور جائزہ یعنی ایویلویشن۔ تعلیمی مقاصد کا تعین حکومت اپنی قومی پالیسیوں کے ذریعے کرتی ہے۔ جو تعلیمی مقاصد ہوتے ہیں وہ حکومت کے انڈر ہوتے ہیں، ان کی پالیسیز کے ذریعے بنتے ہیں۔ جس قسم کا معاشرہ اور اس کی اقتدار ہوں گی، اس قسم کے مقاصد تعلیم ہوں گے اور انہی کے پیش نظر نصاب سازی کی جائے گی۔ مثلاً ایک صنعتی معاشرے اور زرعی معاشرے کے مقاصد تعلیم میں واضح فرق ہوتا ہے۔ کسی صنعتی معاشرے کی ضروریات کے تحت تیار شدہ نصاب زرعی معاشرے کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس طرح زرعی معاشرے کا نصاب صنعتی معاشرے کے لیے بیکار ہوگا، کیونکہ اسے جو ہے زرعی معاشرے کا نصاب جو ہے وہ اس کو زرعی معاشرے کا نصاب چاہیے، زرعی معاشرے کے جو لوگ ہوں گے انہیں زرعی نصاب چاہیے، صنعتی معاشرے کے جو لوگ ہوں گے انہیں صنعتی معاشرے کا نصاب چاہیے۔ اس لیے ان دونوں کے لیے وہ دونوں چیزیں بیکار ہوں گی۔ اگر صنعتی معاشرے کو زرعی معاشرے کا نصاب اور زرعی معاشرے کو صنعتی معاشرے کا نصاب دے دیا جائے تو وہ ان کے لیے سود مند ہوگا، بیکار ہوگا۔ بعض اوقات حالات بھی تعلیمی مقاصد کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ نصاب سازی کے وقت اس عمل کو پیش نظر رکھا جائے۔ مقاصد کو پیش نظر رکھ کر دیگر اجزاء یعنی تدریسی مواد، اساتذہ، مدرسے کی عمارت، کتب کی فراہمی اور تجربہ گاہوں کے سامان کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تدریسی مواد کی حیثیت ایک شاہراہ کی ہے یعنی ایک راستے کی ہے جس پر طالب علم چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ طالب علم جو ہے اس پر چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔
تعلیمی مقاصد کو مد نظر رکھ کے مضامین یا تجربات کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ تعلیمی مقاصد بھی جب سامنے رکھے جائیں گے دین اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے مضامین اور تجربات جو ہیں ان کو چنا جاتا ہے کہ کس جماعت میں کون سے مضامین پڑھائے جانے چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر ابتدائی تعلیم یعنی ایلیمنٹری اسٹوڈنٹ ہے 4-5 کا، اس کو ہم بایو سائنس نہیں پڑھا سکتے، یا طلباء کو کن تجربات سے گزارنا چاہیے، پھر مضامین کے لیے علیحدہ علیحدہ مقاصد کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ تعلیم میں اصل شے جو ہے وہ مقاصد ہوتے ہیں اور تدریس محض مقاصد کے حصول کی ایک کوشش ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، معاشرے میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ مقاصد میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور مقاصد کی تبدیلیاں مضامین میں تبدیلیوں کا باعث بنتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس تدریسی مواد یعنی کہ ٹیچنگ مٹیریل کے تعلیمی مقاصد کی روشنی میں مضامین کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ کس جماعت میں کون سے مضامین پڑھائے جائیں گے، جیسا کہ ہم نے پریویس ٹاپک آبجیکٹیوز آف سرکولم یعنی مقاصد تعلیم میں ڈسکس کیا ہے کہ ان مضامین کا دورانیہ کتنا ہوگا، کون سا مضمون کس کلاس کے لیے ضروری ہے، یعنی مضامین کو ان کی فائدہ یعنی افادیت، ضرورت اور دلچسپی کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے۔ مضامین کی روشنی میں تدریسی مواد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تدریسی مواد سے علم، مہارتیں اور رویوں میں کس طرح تبدیلیاں لانا مقصود ہیں۔ تدریسی مواد کے انتخاب کی روشنی میں درسی کتب کی تیاری کی جاتی ہے۔ تدریسی مواد بھی جو ہے اس کے انتخاب کے بعد اس کی روشنی میں درسی کتب کو بھی تیار کیا جاتا ہے اور یہ انتخاب مقاصد اور بچوں کے ذہنی معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ بچوں کے مینٹل لیول کو دیکھتے ہوئے ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں علم تیزی سے بڑھ رہا ہے اور معلومات میں بھی شدت سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے پیش نظر ماہرین کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علوم کے ذخیرہ میں کون سے اجزائے نصاب شامل کریں اور کن اجزاء کو نظر انداز کر دیں۔ اگر کوئی ایکسپرٹ نہ ہوگا جو مقاصد تعلیم کو تعین کرے گا، نصاب کو تعین کرے گا، تو بچے جو ہیں مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ ان کو نہیں پتہ ہوگا انہوں نے کون سا مٹیریل کس میں لکھنا ہے یا کون سا جو مضمون ہے وہ ان کو پڑھنا چاہیے اپنے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے۔ ویسے بھی کسی بھی جماعت کے مضمون میں اس مضمون کا تمام مواد شامل نہیں کیا جا سکتا، یعنی اگر 9th کلاس کی بایو ہے تو اس میں 10th کلاس کی بایو کے ٹاپکس کو ایڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماہرین نصاب نفس مضمون کی مختلف جماعتوں میں اس طرح تقسیم کریں کہ وہ طلباء کی ذہنی سطح، عمر اور اقلیت کے مطابقت رکھتا ہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ نصاب میں شامل تعلیمی مواد میں تسلسل بھی قائم رہے۔ نصابی مواد کا انتخاب کرتے ہوئے ضروریات کی تکمیل، نسل کی بقا، بہتر سماجی روابط اور روزگار کی فراہمی کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ آئے گا پوائنٹ نمبر 3 تدریسی حکمت عملی۔ اس میں ہم پڑھیں گے ٹیچنگ میتھڈالوجی کہ تدریسی مواد کے انتخاب کے بعد سب سے اہم مرحلہ اس تدریسی مواد کو احسن طریقے سے طلباء تک پہنچانا ہے، اچھے طریقے سے طلباء تک کو اس کو پیش کرنا ہے۔ اس کا اہم عنصر اساتذہ ہیں جو تدریسی مواد کو طلباء تک منتقل کرتے ہیں۔ اگر اس عمل میں تمام اجزاء موجود ہوں مگر اساتذہ نہ ہوں تو تمام سکیمیں دری کی دری یعنی فضول کی فضول رہ جائیں گی۔ معلم یعنی کہ استاد، معلم مقاصد کی روشنی میں دیے گئے مواد کے مطابق سرگرمیوں کی تفصیلات طے کرتے ہیں، یعنی دیے گئے بک دیے گئے سلیبس کے اکارڈنگ وہ کسی بھی ایکٹیویٹی کی جو ہے اس کی ایکٹیویٹی کی تفصیلات کو طے کرتے ہیں، اپنے اسباب کے اہم نکات مرتب کرتے ہیں اور تدریسی معاملات فراہم کرتا ہے۔ نصاب ہی کے ذریعے استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف درجوں کے بچوں کی انفرادی خصوصیات اور علمی معیار کے مطابق کون سا مواد ہے اور وہ کس طریقے سے اس کو پڑھانا ہے۔ نصاب میں مواد کے علاوہ ان طریقوں کی بھی نشاندہی بھی کی جاتی ہے کہ جو مواد تدریس کی موضوع اور موثر پیشکش میں معاون ہو سکتے ہیں۔ ان طریقہ تدریس میں طلباء کے اختلاف، سبھی تدریسی مواد کی ضروریات اور محض مقاصد کے حصول کی مناسبت سے تبدیلی کی گنجائش کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، یعنی تدریسی مواد اور تدریسی طریقہ لازم و ملزوم ہیں۔
ہمارے پاس اگر ورلڈ پلان تدریسی مواد ہوگا تو ایک ایکسپرٹ کو ہی دیکھنا ہوگا کہ وہ طلباء کو کس حساب سے طلباء کے مینٹل لیول کو دیکھتے ہوئے کیا کیا چیز کو ان کو فراہم کرتا ہے، کیسے انہیں پڑھاتا ہے۔ اب یعنی تدریسی مواد اور تدریسی طریقہ جب لازم و ملزوم ہے تو ان دونوں کو کسی طرح ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم کے دوران دونوں اجزاء کا تعلق طلباء اور اساتذہ سے قائم رہتا ہے۔ مختلف اقسام کے تدریسی طریقے دریافت ہو چکے ہیں، مثلاً تقریری طریقہ، بحث و مباحثہ کا طریقہ، مسئلہی طریقہ، منصوبی طریقہ، ٹیم ٹیچنگ وغیرہ۔ کوئی بھی ایک طریقہ تدریس 100% درست یا بہترین نہیں ہوتا، کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے، بلکہ مختلف طریقہ تدریس مختلف صورتوں میں بہتر ثابت بھی ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس جائزہ یعنی ایویلویشن کے تعلیمی مقاصد تدریسی مواد اور طریقہ تدریس کے بعد بچوں کے والدین، معاشرہ اور اساتذہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے یہ سب دور کی گئی ہے، یہ سب کوششیں کی گئی ہیں، ان کے حصول میں کہاں تک کامیابی ملی ہے، طلباء نے دوران تعلیم اسکول کی سہولتوں سے کیا فائدہ حاصل کیا ہے، علم تدریس کا کیا معیار ہے، اور یہ مواد نصاب طلباء کے لیے کہاں تک سود مند ثابت ہو سکتا ہے، اور نتائج کو جاننے کے طریقے کے تک بھی آتے ہیں۔ اب طلباء نے اپنے مقاصد نصاب میں، تدریسی مواد میں اور تدریسی حکمت عملی میں کیا سیکھا ہے، اب وقت آتا ہے اس کا جائزہ لینے کا، اس کا نتیجہ نکالنے کا، اس کی ایویلویشن کو دیکھنے کا۔ نتائج عام طور پر وقوفی یعنی کوگنیٹیو، تاثراتی یعنی افیکٹو اور مہارتی یعنی سائیکو موٹر انداز میں بھی جانتے جاتے ہیں، ان کو پرکھا جاتا ہے۔ وقوفی کا تعلق معلومات اور علم سے ہوتا ہے، یعنی کوگنیٹیو کا جو تعلق ہے وہ معلومات اور علم سے ہوتا ہے۔ تاثراتی کا تعلق عادات اور رویوں کی تشکیل سے ہوتا ہے۔ اگر ہم کوگنیٹیو بچوں کا ٹیسٹ لیں گے تو اس میں بچوں کو علم اور معلومات کو دیکھیں گے، افیکٹو یعنی تاثراتی کو دیکھیں گے تو بچوں کے عادات اور ان کے رویوں کو، بیہیویئرس کو دیکھیں گے، اور اگر ہم ان کے مہاراتی یعنی سائیکو موٹرس کو جانچیں گے، مہاراتی کا تعلق کسی ہنر کے اقتصاد سے ہوتا ہے کہ انہوں نے کون سا ہنر سیکھا ہے۔ ان تینوں پہلوؤں کا جائزہ نصاب، اساتذہ اور دیگر ضرورتوں کو جاننے میں مدد دیتا ہے۔ جائزہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس سے حاصل کردہ نتائج طلباء کے اقتصاد میں خوبیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کرنے کے علاوہ نصاب کی خوبیوں اور خامیوں کو بھی واضح کرتے ہیں۔ جائزہ آئندہ نصاب سازی میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور یوں نصاب سازی کے عمل کا بھی اہم حصہ بن جاتا ہے۔ نصاب کے معیاری یا غیر معیاری ہونے کا اندازہ لگانے کے لیے طلباء کے تعلم کا جائزہ لیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ مدارس میں رائج نصاب سے طلباء نے کیا کچھ سیکھا ہے اور اس کی شخصیت میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ تعلیم کے نتائج کا تعلق طلباء کے اخلاقی، روحانی اور معاشرتی نشوونما سے ہے۔ ان خصوصیات کا اظہار خاص طور پر اوقات پر بھی ہوتا ہے، مثلاً ایمانداری اور نیکی کے جذبے کا اظہار مدرسے کے عام حالات میں تقریباً ناممکن ہے۔ جائزے کے لیے تعلیمی اداروں میں امتحانات کا ایک نظام رائج ہے جس کے تحت طے شدہ وقفوں سے امتحانات منعقد کر یعنی سیمسٹر وائز منعقد کر طلباء کی حاصل کردہ معلومات اور مہارتوں کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ جائزہ کے ذریعے حاصل کردہ نتائج نہ صرف طلباء کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ ان کی مدد سے نفس مضمون میں شامل اجزاء کے معیار کو پرکھنے اور طریقہ تدریس کو زیادہ بہتر بنانے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ جائزہ کے لیے مشاہدہ، آزمائش، انٹرویو، عملی زبانی، تقریری، معروضی اور موضوعی طریقہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں ان کا انٹر ریلیشن شپ بٹوین ایلیمنٹس آف کریکولم یعنی نصاب کے مختلف اجزاء کا باہمی تعلق۔ تعلیمی مقاصد، درسی مواد، تدریسی طریقے اور جائزہ آپس میں مربوط ہیں۔ ان میں ایک قریبی غائب ہو جائے تو نصاب ناممکن ہے۔ جیسا کہ اگر ہمارے پاس مقاصد ہیں تو ہمارے طریقہ تدریس بہتر ہوگی، ہمارے تدریسی مواد ہوں گے، تدریسی مواد جب مقاصد اور طریقہ تدریس ہوں گے تب ایویلویشن کا ٹائم آئے گا۔
یعنی مقاصد کے بعد تدریسی مواد کا تعین کیا جاتا ہے۔ مواد کی تکمیل تدریس کے ذریعے ہوتی ہے۔ تدریس کی تاثیر کو جانچنے کے لیے جائزہ لیا جاتا ہے۔ جائزے کے نتیجے میں مقاصد کی تعمیر ہوتی ہے۔ کبھی سوچ اور عمل یعنی بیکورڈ اور فارورڈ نوعیت کی ہوتی ہے، اور کبھی ہر ایک جز کا تعلق باقی تینوں سے ہوتا ہے۔ مثلاً مقاصد کا تعلق باقی تین سے ہے۔ مختلف تدریسی مواد کا انتخاب ہوتا ہے۔ مقاصد کی تکمیل کے لیے طریقہ تدریس اختیار کیا جاتا ہے اور جائزہ لیا جاتا ہے کہ نصاب اور تدریس کے مقاصد پورے ہوئے یا نہیں۔ اس طرح یہ چاروں اجزاء آپس میں مربوط ہیں اور ایک دوسرے میں خرابی طالب علم کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر مرتب کر سکتی ہے، بہت زیادہ اس کو افیکٹ کر سکتی ہے، اس کے رویوں کو بگاڑ سکتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا تھوڑا سا لانگ لیکچر۔ یہ لانگ امپورٹنٹ کویشچن ہے جو آپ کو ریویژن کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ نے اس کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا کوئز بھی آپ کو لازمی حل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کے لیکچر میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی ایسا سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہم نیکسٹ لیسن پلان کے مطابق ڈسکس کریں گے، جو کہ پوائنٹ ہوگا پاکستان میں نصاب کی تیاری۔ آپ نے اس کو پہلے سے ہی ریویو کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئز کے وقت اور لیکچر کو سنتے وقت مدد مل سکے۔ اسٹوڈنٹس اپنے ٹائم کو اسپوائل مت کیجیے گا، پڑھائی مذاق نہیں ہے۔ یہ جو چھٹیاں ہیں آپ اپنے پڑھائی کے اوپر گرپ لائیں، اپنی پڑھائی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں۔ امید کرتی ہوں آپ سب میری بات کو بہت اچھے سے سمجھیں گے۔ ناؤ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، شکریہ۔